آج ہم گھر پہ بنائیں گے مزیدار چکن بوٹی کی ریسپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ سب کو میرے کچن میں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں ایک ایسی مزیدار، رسیلی اور مسالے دار ڈش جس کا نام سنتے سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ ہے مزیدار چکن ٹکا بوٹی کی ریسپی۔ سب سے پہلے میں نے باؤل میں 1 کپ جتنا دہی لے لیا ہے۔ چکن ٹکا بوٹی ایک ایسی ڈش ہے جو آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس میں 1 چمچ میں نے لال مرچ ڈال دی ہے، اور 1 چمچ اس میں نمک جائے گا، تھوڑی سی کلونجی، اور 1 چمچ اس میں یہ چاٹ مسالہ بھی ڈالوں گی، اس کا ذائقہ اور مزید اچھا ہو جاتا ہے۔ اور کٹا ہوا یہ دھنیا ہے، تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے میں نے اس میں، اور 1 لیموں نچوڑ دیں گے اس دہی میں، اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 1 چمچ بھر کے۔ یہ فریش کٹا ہوا ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اور اس میں 1 لیموں ہے، اس کا میں نے بیج نکال کے اس کو نچوڑ کے اس کا لیموں کا رس بھی اسی میں شامل کر دیں گے۔ میں نے چکن لیا ہے 1 کلو ہے تقریباً، اس میں ہڈی والا بھی ہے، بغیر ہڈی کا۔ چکن کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سرکہ اور نمک ڈال کے اس میں بھگو کے رکھ دیا تھا، پھر اچھی طرح واش کر کے اس کا پانی خشک کر لیا ہے چکن کا۔ تو پانی تقریباً چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا ہے میں نے، 15-20 منٹ ہو گئے ہیں، اس کا پانی خشک ہو گیا ہے چکن کا۔ تو اب اس میں چکن شامل کر دیں گے اس دہی والے تمام میرینیشن میں۔ آپ چاہیں تو اس کو مکس کر کے 3-4 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں، اس طرح یہ چکن بہت اچھی طرح سافٹ ہوتا ہے، اور اس میں دہی اور تمام مسالے کا ذائقہ اچھی طرح آتا ہے۔ اور اس کو آپ انگاروں پہ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں۔ 3-4 گھنٹے میرینیشن کے بعد انگاروں پہ اس کو پکا سکتے ہیں، سیخوں پہ لگا کے۔ میں اس کو فرائی پین میں ہی پکاؤں گی۔ اب اس کو رکھ دیا ہے میں نے فریج میں میرینیشن کے لیے 3 گھنٹے کے لیے۔ اب میں فرائی پین میں کوکنگ آئل ڈالوں گی۔ دوسری طرف میں نے تھوڑے سے پیاز لیے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی گریوی بھی بنا لوں گی میں۔ تقریباً ایک بہت ہی باریک چاپ کر کے میں نے اس کا پیاز لے لیا ہے، تھوڑے سے کوکنگ آئل میں، اور تھوڑے سے ہم اس میں ادرک لہسن بھی ڈالیں گے۔ اب اس میرینیشن والے چکن کو ہم فرائی پین میں پکا لیں گے اچھی طرح، جب تک یہ دہی اپنا پانی خشک کر لے۔ آپ گھر والوں کے ساتھ شام کی چائے کے لیے اس سے بنائیں اور لطف اٹھائیں، یہ شام کی چائے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے چکن ٹکا بوٹی مسالہ، اور دوپہر میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، مطلب جب بھی کھائیں یہ بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے۔ یہ ہر موقع پر سب کو پسند آتا ہے۔ چکن ٹکا بوٹی کا ذائقہ مزیدار اور باربیکیو جیسا بنانے کے لیے اس میں چاٹ مسالہ، لیموں ہے، اور دہی کا پانی سارا اس میں خشک ہوگا، تو جو دہی کا کھٹا ذائقہ وہ سارا اس گوشت میں، چکن میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے، تقریباً آدھا گھنٹے میں اس کا پانی خشک ہوتا ہے۔ اب میں اس کو جو گریوی بنائی ہوئی تھی ہم نے پیاز کی اور تھوڑا ادرک لہسن کی، اس میں اس کو شفٹ کروں گی کھلے برتن میں، تاکہ اس کا تمام پانی بھی خشک ہو، اور یہ تھوڑا تمام خشک ہو جائے پانی، اور گوشت بھی نرم ہو جائے، اور اس کا ذائقہ آدھے گھنٹے بعد ہی نکل کے آئے گا۔
بہت ہی زیادہ خوشبودار چکن ٹکا بوٹی ہماری بن رہی ہے۔ اب جو پیاز کا گریوی بنائی تھی میں نے اس میں اس کو شفٹ کر کے اس میں تقریباً 20 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لوں گی، جب تک یہ دہی پانی چھوڑا ہوا دہی نے اور چکن نے، یہ تمام چکن اور دہی کا پانی خشک ہو جائے۔ آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے قریب کو اختیار کر لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے رونے لگے، ہمیں ان کے رونے پر بڑی حیرانی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے جسے اختیار دیا گیا، حالانکہ جس بندے کو اختیار دیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اپنے مال اور اپنے ساتھ کے اعتبار سے سب سے اچھا سلوک میرے ساتھ ابو بکر نے کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے